حضور نے پتہ چلے گا فلانے کا پتر میرے تو درود بھیج رہا ہے، ان کا پھر کتنا مقام ہوئے گا۔ اور بیان کیتا کہ اس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب دی رحمت سارے جہاناں دے واسطے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے بڑا ظلم ہو رہا سی کائنات کے اندر، اس دنیا تے بڑا ظلم ہو رہا سی، خاص طور تے مکے دی سرزمین ظلم نال بے انتہا خراب ہو چکی سی، لیکن محبوب آئے تو پھر صرف مکے کی زمین کو نہیں بچایا بلکہ پوری کائنات کو قیامت تک بچا کے، اور صرف قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی سلسلہ ہی چلتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مثال کے قریب اور مثال کے بعد دو واقعے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بیان کر کے سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کمال رتبہ ہے، جتنے جڑے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ پہ درود بھیجتے ہیں نا، آج اب آئے بیٹھے کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ حضور کا ذکر کر، جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام سنیا جائے ہر بندے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ درود بھیجے حضور کی بارگاہ سے۔ جب درود نہیں بھیجتا وہ درود کیا گیا ہے، جدوں سے درود بھیجنے کی ہوئے گا، نبی پاک علیہ السلام کو پتہ ہوئے گا فلاں بندہ فلانے کا پتر میرے تو درود بھیجنا ہے، جدوں وہ درود بھیجا جائے گا حضور کی بارگاہ قبول ہوئے گا، رب کی بارگاہ خود ہی قبول ہو جائے گا۔ حضور کی بارگاہ قبول ہو جائے ان کا کتنا مقام ہوتا ہے۔ امام السلام کا وقت وصال قریب آ گیا، محبوب کریم جنہوں نے دیکھ دیکھ کے صحابہ ساما لے گئے، صحابہ جہاں سانساں چل گئے نے حضور کی زیارت کے صدقے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا نا، محبوب کریم علیہ السلام بظاہر سہارے دے نال، ویسے حضور کو سہارا دینے والے ذات رب کے علاوہ اور کوئی نہیں دی، ساری کائنات کا سہارا ہی حضور نے۔ جب حضور کائنات سے نکل جان کائنات ہی ٹوٹا ہو جاتی ہے، اور آج یہ کائنات زندہ ہے کہ مطلب ہے حضور بھی زندہ نے، اور ساڑیاں آوازاں بھی سن رہے ہیں، اور سانو بیل بھی رہے ہیں، اور حیات نبی بعد از وصال اس چیز کے دلیلاں بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول اچھے دلیلاں دینی جا رہی ہیں۔